ان کا تجزیہ یہ تھا کہ جو پاکستان اور بھارت ہے شاید اچھے دوست تو نہ بن سکے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات ایسے ہوں کہ دونوں بات چیت تو کر سکیں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے خاتمے کے لیے ثالثی کے کردار کی تصدیق کر دی۔ یو اے ای کے سفیر کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع پر کشیدگی کم کروانے اور سیز فائر کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ توقع ہے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں مددگار کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور یو اے کے سفیر کو خدشہ ہے کہ امریکی انخلا میں جلد بازی افغانستان میں قیام امن کی کوششوں پر پانی بھی پھیر سکتی ہے اور غیر لبرل قوتوں کے لیے مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے کردار کے بغیر افغانستان میں پائیدار امن کا قیام مشکل نظر آتا ہے۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ جو پاکستان اور بھارت ہے شاید اچھے دوست تو نہ بن سکے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات ایسے ہوں کہ دونوں بات چیت تو کر سکیں۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان خفیہ مذاکرات اس برس جنوری میں متحدہ عرب امارات میں ہوئے تھے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہیں جمیل احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، اگین آئی وڈ سے کہ وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی جمیل صاحب، پاک بھارت مذاکرات یو اے کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت اس کے پیچھے امریکہ ہے؟ دیکھیں، یہ بیک چینل ڈپلومیسی جو اس وقت یو ای کر رہا ہے، ایک چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی پڑے گی کہ سعودی عرب ہو، چاہے یو ای ہو یا گلف کے باقی کنٹریز، کوئی ایسا موو نہیں کریں گے موسٹلی جس میں کہ یو ایس یعنی امریکہ کا بھی انٹرسٹ شامل ہو، جیسے کہ ظاہر انڈیا میں ان کا ہے، اور جیسے کہ پاکستان میں ہے، جیسے کہ افغانستان میں ہے۔ تو یو ای اور خاص طور پہ جس ایمبیسڈر کا آپ نے حوالہ دیا اس کو، کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جب میں یو ای میں تھا، بلکہ ہم ایک جم میں ورزش بھی ساتھ کیا کرتے تھے جب وہ چھٹی پہ آتے تھے۔ پچھلے 13 سال سے وہ وہاں ایمبیسڈر، اور انہوں نے ہی ایم بی ایس سعودی عرب اور کشنر کا ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے تعلقات بڑھوانا شروع کریں، اور دیکھیں کہ کس نتیجے پر وہ پہنچا کہ اسرائیل سے گلف کنٹری کے تعلقات بہتر ہو گئے، اور اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پوری ڈائنامکس چینج ہو گئی۔ اس ایمبیسڈر کا اس میں بڑا عمل دخل ہے، اور یہی ایمبیسڈر ہے جس نے کہ ایران پر جب حملہ کیا، ایران پر جب اٹیک کرنے کا کہا اسرائیل نے، تو اس نے ببانگ درا اس کی سپورٹ کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت اہم ایمبیسڈر جس کو کی سپورٹ کسی کم شخصیت کی نہیں ہے۔ میں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے جس میں کہ یہ خود اور وہاں کے سربراہ یو ای کے اور میں جس میں شامل تھا، تو میں نے وہ میٹنگ، تو مجھے پتہ ہے کہ ان کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے۔ تو مختصراً یہ کہ یہ یوسف حذیفہ، یہ ایک تو پہلے تو یہ کہ قابل آدمی بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت سارے ریجنل معاملات میں امریکہ کو ساتھ لے کے چلنے والا آدمی ہے یو ای کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ کہ یو ای کی جو اپنی پوزیشن ہے اس کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مثال کے طور پر انڈیا، وہاں تقریباً کوئی 25 لاکھ 27 لاکھ افراد کام کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، جو ان کا ٹریڈ اور جو ان کے مراسم بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے جو وہاں تقریباً 18 لاکھ کام کر رہے ہیں لوگ، اور پاکستان سے پرانے درینہ تعلقات ہیں۔ میں جب وہاں تھا تو میں نے بھی ایک پروپوزل بنا کے حکومت وقت کو بھیجا تھا کہ کس طرح انڈیا اور پاکستان کے لیے نیگوسیشن کا راستہ تیار کیا جائے، اور جس میں کہ بیک ٹریک ڈپلومیسی اینڈ پبلک ڈپلومیسی کے تحت۔ تو بیسیکلی یوسف حذیفہ جو کہ ایمبیسڈر یو ای کے واشنگٹن میں ہیں، انہوں نے بیک ٹریک ڈپلومیسی سے شروع کیا یہ معاملہ، اور جس کی وجہ سے آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے یہ جو سیز فائر کی امپلیمنٹیشن ہوئی وہ بھی اس پہ آگے معاملہ، اور پھر ابھی حالات ایسے نظر آ رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے سفیر جو ہے دوبارہ اپنے ممالک میں تعینات ہو سکتے ہیں ان ممالک میں متعلقہ، اور ساتھ میں بات چیت کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ مودی کے ہوتے ہوئے کوئی زیادہ ہمیں اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسری جو اہم بات آپ نے اپنے بیانیے میں کی وہ یہ کیا کہ پاکستان کو ایک اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن بھی یہی کہتے تھے 3 دن پہلے کہ اسپیشلی پاکستان would help in stabilizing افغانستان۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈو مور۔ تو یوسف حذیفہ نے بھی وہی بات کی جو کہ جو بائیڈن نے 3-4 دن کے بعد جو ایک دن پہلے بات کی۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس میں یقیناً یو ای کا کردار ہے، اس میں یو ای جو ہے وہ آگے
میں کردار ادا کر سکتا ہے لیکن بغیر بریگیڈیئر صاحب امریکہ ٹھیک ہے، جمیل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کافی ڈیٹیل کے ساتھ. اب بریگیڈ سے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جمیل احمد صاحب کو بھی آپ نے سنا، کچھ آپ ایڈ کرنا کر سکتے ہیں. ساتھ میرا سوال بھی سن لیجیے گا. اب یہ جو یو اے کے کردار کی بات ہو رہی ہے، کیا یو اے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کر پائے گا؟ کیونکہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بیسک مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہی ہے. اور امریکہ کی طرف سے میرے خیال میں جو ابھی وہ چائنا کے خلاف ہندوستان کو تیار کر رہے ہیں تو ان کے اوپر دباؤ ہے، اور میرے خیال میں ہمارے اوپر بھی دباؤ ہوگا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں تھوڑی سی مفاہمت سے کام لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مفاہمت سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت اس وقت نہیں کریں گے جب تک کہ یہ 370 آرٹیکل اور 35A کو اٹھایا نہیں جاتا. میرے خیال میں ہم نے اپنے جو بیٹل لائنز ہے وہ سلیکٹ کی ہوئی ہیں. وی آر آن دی چائنیز سائڈ، اور میرے خیال میں اس میں ہمیں امریکہ کی طرف سے زیادہ دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں چائنا کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے. اور اپنے جو بیسک ایشوز ہیں، یہی جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کئی جگہوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 370 کی بات نہ کریں، 370A اور 35A کی بات نہ کریں، اور انڈیا کی طرف سے بھی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ وقت پاس کرنے کی بات ہے. لاسٹ ٹائم جو چائنا اور انڈیا کے درمیان کنفرنٹیشن ہوئی تھی تو ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ہم اس وقت کوئی ایکشن نہ لیں امریکہ کی طرف سے. اس وقت ہم کافی ساری چیزوں کے لیے امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ تھے، ابھی ہم نہیں ہیں. اور ایبسلیوٹلی تو ہم ڈیفائی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا جو بیسک موقف ہے اس کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے ہی بیٹھا رہنا چاہیے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا اور ایسی بات چیت میں وقت ضائع کرنا چاہتا ہے. ہمیں ایسے بات چیت سے اعتراض کرنا چاہیے. دنیا کی طرف سے مختلف لوگوں کی طرف سے کئی سجیشنز ہوتی تھی، جیسے پہلے بھی تھی کہ آپ ان کے ساتھ تجارت شروع کریں، اپنے اکانومی کو بہتر کریں. اس کے اوپر اچھا ہوا حکومت نے لاسٹ فیصلہ لیا کہ جب تک یہ 2 آرٹیکل اٹھائے نہیں جاتے ہم کسی تجارت جو ہے انڈیا کے ساتھ نہیں کر سکتے. اسی طرح دو ٹوک موقف ابھی بھی اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے جمیل صاحب، آگے چلتے ہیں. امریکہ افغانستان سے جو فوج نکال رہا ہے، دوسری جانب پاک بھارت مذاکرات چل رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اب اس خطے میں مزید جان نہیں چاہتا اور امن چاہتا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے؟ جو بائیڈن نے بہت واضح طور پر اپنے اسپیچ میں جو 2 دن قبل انہوں نے کی ہے، انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا اور اس میں کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں، مزید ہم نہیں خرچ. اور کہتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ وہ فورن کمیٹی کے فورن افیئرس کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں جب سینیٹر ہونے کی حیثیت سے اور وائس پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، انہوں نے بہت اس میں فورن منسٹری کے ساتھ کام کیا ہے، تو ان کو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ افغانستان میں ہم نے جو اہداف حاصل کرنے تھے، ہم نے حاصل کرنے کے بعد ہمیں پہلے ہی نکل جانا چاہیے تھا. اور خاص طور پر اسامہ بن لادن کے جاں بحق ہونے کے بعد، اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ کوئی جواز نہیں. اب رہا سوال کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن ایسے نہیں نکلنا چاہتے ہیں. ہم ایک چیز کو جو ہمیں بہت ذہن میں رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے، اس سے قطع نظر کہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس میں اسپیشلی مدد کرنی ہوگی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ڈو مور والا معاملہ. اور پھر اس میں یہ بھی کہا کہ افغانستان گورنمنٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے اس کو جب تک کہ اس کی نیگوسیشن میں مدد نہیں کی جائے. اور اسی وجہ سے جو 24 تاریخ کو اپریل کی ٹرکی میں یہ کی گئی ہے میٹنگ رکھی گئی ہے، جو کہ تقریباً 8 دن رہے گی، اس کا مقصد یہی ہے کہ طالبان کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم آپ کو بلیک لسٹ سے
यूनाइटेड नेशंस के निकलवाने में मददगार साबित होंगे और यूएन के नुमाइंदे भी वहां पहुंच रहे हैं, जो कि तालिबान की डिमांड है। तालिबान का मसला सिर्फ सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान स्टेट का, मुमलकत अफगानिस्तान का एक मुआहिदा है जो कि यूएस के साथ यानी अमेरिका के साथ है, वो 2013 का मुआहिदा है। उस जो डिफेंस मुआहिदा है उसमें अगर अफगानिस्तान उससे निकलना चाहे तो उसको 2 साल का नोटिस देना होगा, या अगर अमेरिका निकलना चाहे उस मुआहिदे से, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अपने विल पर जो अपने एसेट्स रखना चाहे अफगानिस्तान में रख सकता है और अफगान तालिबान को बता सकता है कि देखिए हमारा ये मुआहिदा है, या तो अपनी हुकूमत आप पहले इस मुआहिदे को अगर ख़त्म करते हैं 2 साल का नोटिस दें। तो एक थोड़ी सी पेचीदगी सी बात है, लेकिन महसूस यही होता है स्पीच से जो बाइडन के कि इस वक्त जो उनके अपने मुल्क में माशी मामलात हैं और अपने मुल्क में जो मामला जा रहे हैं वो मज़ीद इसमें उलझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया कि कितना खर्च हुआ है और 2488 की फिगर उन्होंने दी है कि वो लोग सोल्जर्स उनके मारे गए हैं वहाँ और कसीर तादाद में जख्मी हुए हैं। एक धमकी दे दी है उन्होंने, एक धमकी ये दी है हमारे विड्रॉ करते वक्त अगर कोई हम पर हमला हुआ तो फिर उस सूरत में हम बड़ी सख्त। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत भी नहीं होती। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड व्यवहार पूरी तरह से बंद है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है पाकिस्तान। भारत के साथ ट्रेड नहीं होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्तों की सख्त ज़रूरत है, पर पाकिस्तान में दिमाग से ज़्यादा मजहबी सोच ज़्यादा चलती है और ये मजहबी सोच कश्मीर मुद्दे पर जीती है और ये मजहबी सोचों का दाना पानी भारत के कश्मीर मुद्दे पर चलता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ता। पर पिछले कुछ महीनों से इस परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और दूसरा अमेरिका और यूएई दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना छोड़कर भारत के साथ रिश्ते सुधारे।